أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے خصوصی طور پر والدین کا ذکر کیا، اور آج بھی یہی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کا مقام اور والد کا مقام کیا ہے۔ اللہ کریم نے جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں جتنا مختصر وقت ہے اس میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں، بہت سارے اور بھی مقامات ہیں جن پر والدین کی خدمت کا حکم فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، رب العالمین اپنی عبادت کے بعد حکم فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو پھر اور زیادہ ذوق بنے گا۔ پہلے فرمایا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت صرف اسی وحدہ لا شریک کی، اور کسی کو سجدہ جائز ہے نہیں ہے۔ اور اپنی عبادت کے بعد ہی فوراً رب العالمین فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کریم اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم دے رہا ہے، اور ماں باپ کی خدمت فرمایا کہ کیا کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خصوصی طور پر فرمایا جا رہا ہے جب وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ کیا کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے، محبت پیار کے ساتھ، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو انہیں اولاد کی خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگر ہو تو بہت کم ہوتی ہے، اور جب والدین تندرست ہو، صحت مند ہو، تو پھر اولاد ہر بات مانتی ہے۔ اور اس مقام پر 15 سے 12 ہے، اس مقام پر رب العالمین نے خصوصاً فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، تو پھر ان کی کیا کرنی ہے؟ ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ ان کے آگے اف کرو گے، انہیں جھڑکو گے، ان کا دل پریشان ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، تم ان کی نافرمانی کرو گے، تمہاری کوئی بھی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ عبادت، صدقہ خیرات، حج، جو بھی اچھے اعمال کرو گے یہ قبول اس وقت ہوں گے جب والدین راضی ہو جائیں گے۔ جب والدین راضی ہو جائیں گے، والدین راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ کب؟ جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، جب ماں باپ راضی ہو گئے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو رب العالمین بھی راضی ہے، والدین راضی ہیں تو رب العالمین بھی راضی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر رب العالمین بھی ناراض ہے۔ تو ہماری خواہش ہر بندے کی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کا ادب احترام کرو گے، ماں باپ راضی ہو جائیں گے، رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ راضی، رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ عرض کی آقا وہ 3 شخص کون ہیں جن کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا؟ کریم آقا نے فرمایا، پہلا مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جائے، وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا مسافر جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تیسرا وہ خوش نصیب بیٹا جس کے لیے اس کا باپ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو خوش نصیب اس وقت ہوگا جب ماں باپ کی خدمت کریں گے، جب باپ کی خدمت کریں گے، باپ کو راضی کریں گے، باپ خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب باپ کو ناراض کر لے، باپ کو
باپ کی نافرمانی کر لے تو پھر بھی یاد رکھیں باپ جب تنگ ہو کر بد دعا کر دے اللہ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی لیے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ عرض کی گئی آقا یہ جنت کیسے اور دوزخ کیسے؟ تو کریم آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو راضی کر لو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ راضی کر لو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اگر تم نے ان کو ناراض کر لیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ تو جو والدین کو راضی کر لیتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین راضی ہوتے ہیں، والدین پیچھے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو پھر جب بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے گا، باپ کو راضی کرے گا، وہ راضی ہو کر جب دعا کرتے ہیں اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو پھر سنیے دیکھیے خلیفہ ہارون الرشید، اس نے ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی تھا، اس کو جیل میں بند کروا دیا اور ساتھ ہی اس کا بیٹا اس کو بھی جیل میں بند کروا دیا۔ تو وہ جو باپ تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ جب صبح سویرے اٹھتا گرم پانی سے وضو کر کے نماز ادا کر لیتا، گرم پانی سے وضو کیا کرتا تھا، اس کی یہ ایک عادت تھی۔ تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ آگ پر پانی گرم کر کے اپنے والد محترم کو دیا کرتا، وہ وضو کرتے نماز ادا کرتے۔ تو جب جیل میں گئے تو دروغہ جیل نے آگ جیل میں نہ جانے دی، منع کر دیا۔ تو نوجوان نے کیا کیا، اس نے یہ جو چراغ ہوتا ہے نا، یہ ایک جگہ انہوں نے رکھی، چراغ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ساری رات برتن لے کے نوجوان کھڑا رہا تاکہ پانی گرم ہو جائے، جب صبح سویرے میرے والد محترم اٹھیں تو میں پانی گرم کر کے اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بیٹا بھی خدمت گزار اور باپ بھی نمازی تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، بیٹے نے اس چراغ کے اوپر پانی گرم کیا، صبح اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب باپ نے وضو کیا، ادھر دروغہ جیل کو پتہ چلا کہ اس نوجوان نے رات کو پانی ایسے گرم کیا ہے، انہوں نے وہ چراغ کہیں اونچی جگہ پہ لٹکا دیا جہاں نوجوان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، دوسری رات ہوئی تو نوجوان وہ پانی والا کوزہ پکڑ کر ساری رات اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کھڑا رہا، ساری رات اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کھڑا رہا۔ سینے کی ہیٹ سے، گرمائش سے پانی کچھ گرم ہوا، جب صبح ہوئی تو اپنے والد محترم کو پانی گرم پیش کر دیا۔ تو باپ نے پھر پوچھا، کیونکہ باپ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا، باپ نے پوچھا بیٹا پانی کیسے گرم کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابا حضور انہوں نے تو چراغ اونچی جگہ پہ لٹکا دیا،
آگ کو باہر نکال دیا، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، ساری رات میں نے یہ پانی والا کوزہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے تو پانی کدھرے کچھ گرم ہو گیا ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو باپ نے وضو بھی کیا، وضو کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہوا پھر نماز پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا بیٹا میری بڑی خدمت کر رہا ہے، یہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، مولا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو دیکھیں جب ماں باپ کی بندہ خدمت کرے پھر دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ جب ان کے دل سے خود دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ باپ نے دعا کی کہ مولا میرے بیٹے کو جہنم سے آزاد فرما دے، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تو فرمان ہے کہ جب باپ دل سے دعا کرتا ہے نا، اولاد نیک ہو، باپ کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، تو پھر جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج دیکھیں نوجوان، یاد رکھنا یہ سدا نوجوانی نہیں رہے گی بابا، یہ سدا بزرگی نہیں رہے گی، یہ سدا بچپن بھی نہیں رہے گا، یہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ راضی ہیں، جن کے ماں باپ راضی ہیں۔ باپ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، لیکن وہی نوجوان جب بڑا ہو جائے تو باپ کو آگے جواب دیتا ہے ابو جی تجھے نہیں پتا میں جانتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا اس وقت یہ جو نوجوان بات کرتا ہے، وہ نوجوان جب شادی ہو جائے تو پھر آئے باہر سے کوئی چیز لے کر ماں کو نہ دے، باپ کو نہ دے، آ کر بیوی کے ہاتھ میں تھما دے، بتاؤ ماں اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تو بچہ تھا تو تیرے باپ جب باہر سے کوئی چیز لاتے تو وہ تجھے بڑی محبت کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ نوجوان ذرا غور کر، یہ ایک وقت تیرے اوپر بھی آئے گا، جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آج اگر تو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کے آگے جیسے قرآن نے کہا ہے نا اف ولا تنہرہما، ان کے آگے اف بھی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ اگر تو جھڑکے گا ان کا دل پریشان ہو جائے گا، ان کا دل کیا پریشان ہو جائے گا، تیرے اوپر رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ رب العالمین ناراض ہو گیا تو پھر تیری نہ اس دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے۔ تو جن کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے پھر ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دور ہے تو اللہ کریم نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ اے میرے پیارے سلیمان آؤ ذرا دریا کی طرف، ایک عجیب و غریب تمہیں واقعہ دیکھو۔ تو آپ جاتے ہیں دریا کی طرف، آپ کے ساتھ غلام بھی ہیں، آپ کا غلام آصف بن برقیہ بھی ہے، تو آپ نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ دریا کے اندر
تو غلام دریا کے اندر جاتا ہے تو دیکھا کہ دریا کے اندر ایک کعبہ موجود ہے، ایک کمرہ نما ایک کعبہ موجود ہے۔ دیکھا اس کے 4 دروازے بڑے قیمتی جواہرات کے دروازے ہیں، زبرجد کے دروازے ہیں، بڑے خوبصورت دروازے ہیں۔ چاروں دروازے دریا کے اندر کھلے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ سارے مل کر کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے سنیے، نوجوان اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان کا وہ جو غلام آصف بن برقیہ وہ کعبہ کو باہر لے کے آیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، اے نوجوان کیا کر رہا ہے؟ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت کیسے ملی ہے؟ اور کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے وہاں، کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، حضرت جی میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کتنا عرصہ گزر گیا، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو اس نے بتایا، میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2400 سال گزر چکے ہیں، اتنی عمر ہو گئی، لیکن نوجوان کا ایک بال بھی ابھی تک سفید نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے بھی ماں باپ کی دعا ہے۔ کیسے؟ نوجوان سے پوچھا یہ مقام کیسے ملا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو نوجوان نے بتایا کہ قبلہ میری والدہ محترمہ نبینی تھی، معذور تھی، میرے والد محترم بھی اپاہج تھے، معذور تھے، اور میں نے 7 سال اپنی والدہ کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ آج کا نوجوان تو ایک دن خدمت نہیں کر رہا، ایک دن بھی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے باپ نے دن رات محنت کی ہے، نہ گرمی دیکھی ہے نہ سردی دیکھی ہے۔ نوجوان ذرا غور تو کر تو صحیح کہ باپ نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر رات بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ بڑی سردی ہے میں اس کو باہر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا، نہیں، باپ اسی وقت اپنی نیند کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ ماں ساری رات خود نہیں سوتی، اپنے بچے کو سلاتی ہے، جب بچہ آرام کی نیند سو جائے پھر ماں سوتی ہے۔ لیکن نوجوان تو کیا کر رہا ہے؟ کس نشے میں گم ہو گیا ہے کہ آج ماں باپ کو رسوا کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہر نوجوان بھی پریشان نظر آتا ہے۔ جنہوں نے ماں باپ کو راضی کیا ہے وہ آج بھی خوش ہیں۔ اکثر نوجوان جی کاروبار نہیں ہے، میں نے اسکول کی تعلیم بڑی حاصل کی ہے، صرف تعلیم تو ہوتی ہے لیکن ادب نہیں ان کے پاس۔ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، استاد کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کی خدمت حاصل، ماں باپ کی خدمت بھی کی ہے، ماں باپ سے دعائیں بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بڑا بہتر اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ آج نوجوان ماں باپ کو چھوڑ کر ماں باپ کے کوئی ہاتھ چومتا نہیں، پیر صاحب کی جا کے خدمت بھی کر رہے ہیں، جا کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے بڑا پیر تیرے گھر تیرا باپ موجود ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ بھی چومے ہیں؟ یہ یاد رکھنا، یہ کوئی نہ کہے کل کے ہمیں تو بتایا نہیں تھا، یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے
کہ بندہ نچیز نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو پیر ہے جو شریعت کا پابند ہو اس کے آپ ہاتھ چومتے ہیں، لیکن اس پیر سے بھی زیادہ مقام تیری ماں کا ہے، تیرے باپ کا مقام ہے۔ باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، باپ کو کوئی پوچھتا نہیں کدھر جی پیر صاحب کے عرس پہ جا رہے ہیں، پیر صاحب کی جا کے خدمت کرتے ہیں۔ پہلے ماں کی خدمت کر لے، پہلے باپ کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو نوجوان بتا رہا ہے کہ قبلہ میری والدہ محترمہ معذور تھیں، والد محترم معذور تھے، 7 سال خدمت کی ہے میری والدہ محترمہ کا۔ جب آخری وقت آیا تو میری امی جان نے میرے لیے دعا کی تھی۔ دعا کیا کی تھی؟ کہ مولا میرے بیٹے کو لمبی عمر اپنی عبادت کے لیے عطا فرما دینا، میرے بیٹے کو لمبی عمر اپنی عبادت کے لیے عطا فرما دینا۔ تو پھر جب میرے والد محترم کیا وصال کا وقت آیا تو میرے والد محترم نے بھی دعا کی تھی، مولا میرے بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما دینا عبادت کے لیے جہاں شیطان بھی نہ جا سکے۔ باپ نے کیا دعا کی کہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما دینا جہاں شیطان بھی نہ جا سکے۔ اس لیے اتنا عرصہ گزر گیا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں ایک پرندہ آتا ہے زرد سی چیز لے کے آتا ہے، کھاتا ہوں، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ تو یہ کس وجہ سے مقام ملا؟ ماں باپ کا ادب کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بیوی بچوں کے لیے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ خواہش ہوتی ہے بچے راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا میری ماں پہلے راضی ہو جائے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، کئی بار سنا بھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، فاروق اعظم نے کوئی وجہ تھی، کوئی حکمت تھی، ورنہ ایسے جلیل القدر صحابی کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے تھے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا یہ جو تیری بیوی ہے اسے طلاق دے دو۔ تو بیٹے کو بیوی سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، طلاق نہیں دی۔ تو فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فرمایا سرکار یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن اس نے طلاق نہیں دی۔ سرکار نے بلایا عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، جو تیرا باپ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ لیکن آج بڑا الٹ ہو گیا، نوجوان اتنی ماں سے محبت نہیں کرتا، بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بچوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ماں سے اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ تو اتنا بڑا ہو گیا، خود ہی بڑا ہو گیا، تجھے پالا ہے، بڑی محنت کی ہے، دن رات ایک کیے ہیں اس ماں نے تجھے پالنے میں، اس باپ نے دن رات محنت کر کے، اتنی محنت کر کے تجھے اس نے نوکری دلوائی ہے، کام تیرا بنا دیا، آج تو بڑا ہو گیا، نہ ماں کو پوچھتا ہے نہ باپ کو پوچھتا ہے۔
میرے بھائی ذرا خیال کرو، ماں باپ راضی ہیں تو رب العالمین راضی ہے، محبوب خدا راضی ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ آج گالی بڑی آسان طریقے سے میں اکثر سنتا ہوں اور سوچتا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اتنا عرصہ گزر گیا پڑھتے پڑھاتے سنتے کہ فوراً کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، جو بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے بھائی کو گالی نکال دیتے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کیسے؟ سرکار نے فرمایا جب ایک بندہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آگے اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا۔ اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے اس کی ماں کو گالی نکالی ہے، اس نے اس کی ماں کو گالی نکال دی ہے، تو یہ خود گالی دے رہا ہے۔ لیکن آج یہ بھی کم ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، آج یہ نوجوانی، آج یہ جوانی، آج یہ بچپن، آج یہ بڑھاپا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نہ ایک دن کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر تو والدین کو راضی کر لے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ نے قلم اٹھایا، کمال کر دیا۔ آپ کی فرماندے نے سدن باغی سدن باغی بل بل بولے تو سدن صاحب نے کمال کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بابا جی سدا بزرگی نہیں رہنی، اے نوجوان سدا جوانی نہیں رہنی، اے بچے ہو سدا بچپن بھی نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ سدا نہ باغی بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہار اور سدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے سدا نہ سنگت یار۔ آج نوجوان ہیں، آج تیرے یار دوست نے، تیرے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نوجوان، یہ جو تیرے دوست ہیں یہ بھی دوستی ان کی ختم ہو جائے گی۔ تیرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، پیسہ ہو پھر بھی ماں باپ پیار کرتے ہیں، پیسہ نہ ہو ماں باپ پھر بھی اولاد سے پیار کرتے ہیں، لیکن تیرا رویہ بدل جاتا ہے۔ جو غریب ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، چار پیسے آ جائیں وہ ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے۔ جی بچوں کو لے کے جا رہا ہوں سیر پر، میں فلاں علاقے کی سیر کرنے جا رہا ہوں، کبھی سوچا ہے امی جی ضرور چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ابو جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں تو سب سے پہلے چاہتا ہوں
اماں آپ راضی ہو جائیں، ابو جی آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ راضی ہو جائیں گے میری قسمت بھی بدل جائے گی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو، جا کے قبروں کی زیارت کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر کرم فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔